بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہمارا ڈسکس ہوگا نا، اس معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری وہ ٹاپک ہے، لیکن ہم لوگ اسے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرتے۔ ہمارے لیے اس معاشرے میں دوسرا نکاح زنا سے بڑا گناہ ہو گیا۔ ہم نے زنا سے بڑا جو ہے نا وہ اس کو اتنی زیادہ ہم نے ہائپ دے دیا کہ اگر کوئی انسان کسی بیوہ کا سہارا بنتا ہے تو اس بیچارے کی زندگی پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ایک بیوہ کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ میری ماں بھی بیوہ ہیں، تو خیر ان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں نے کچھ ایسی بیچاری لیڈیز کو دیکھا ہے کہ جن کو ساتھ کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بیچاری روتی ہیں، گر گراتی ہیں، لیکن ہمارے بے حس معاشرے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پتہ ہے اس عید پہ میں سب سے زیادہ خوش ہوا۔ اس خوش ہونے کی ریزن بھی ایک بیوہ تھی۔ کیا تھی وہ، میں آپ کو اس کی سٹوری سناتا ہوں۔ ایک 27 سالہ لڑکی، انتہائی خوبصورت ماشاءاللہ سے، اور 27 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ 3 سال سے وہ بیوہ تھیں، ان کی عمر 30 سال ہوئی جب انہوں نے میرے سے رابطہ کیا۔ 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 12 سال کا ساتھ رہا، 2 بچے پیدا ہوئے، اور وہ بیچاری بیوہ ہو گئی۔ جوانی، اس عمر میں تو اکثر لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے۔ جب وہ جوانی میں بیوہ ہوئیں تو اس کے بعد وہ 3 سال اس بیچاری نے کس کرب میں گزارے، وہ کہتی ہے کہ صرف میں جان سکتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ کے پاس پیسے ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ٹوٹلی غلط ہے آپ کی سوچ۔ اب میں نے جب ان کو کوچ کرنا شروع کیا، میرے پاس تقریباً 8-9 مہینے پہلے ان کی کوچنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس ٹائم پہ بھی وہ بہت زیادہ ڈاکٹرز کے کانٹیکٹ میں تھی اور عاملوں کے کانٹیکٹس میں تھی، بہت زیادہ ان کے علاج چل رہے تھے، لیکن میں ان کی ساری پرابلم سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کا مسئلے کا حل صرف ایک انسان کا آپ کی زندگی میں آ جانا ہے۔ اس نے کہا سر، پہلے وہ بھی بڑی ڈاؤٹس میں تھی کہ سر کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اتنا زیادہ ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، مجھے غصہ بڑا آتا ہے، مجھے چڑچڑاہٹ بڑی رہتی ہے، مجھے پینک اٹیکس بڑے آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں دیوار میں سر اپنا مار لوں۔ پہلے تو وہ مانتی نہیں تھی۔ میں نے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو ایگری کیا کہ واقعی یہ مسئلے مسائل آپ کے تبھی حل ہوں گے جب آپ کی زندگی میں کوئی ساتھ آئے گا۔ اس بیچاری نے بڑی ہمت کر کے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ جب اس بات کو ایکسیپٹ کیا، گھر میں بات ہوئی، پہلے تو ماں باپ اس کو اتنا ڈانٹنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اس بیچاری نے کون سی ایسی بات کر دی ہے جو ان ساری رسومات کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر بھائی جو ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا تلوار نکال لینی اور کہنا جی ہم تیرا گلا اڑا دیں گے، اس بیچاری کے ساتھ ایسا ہوا۔ بڑی مشکل سے، بڑی تکلیفوں کے بعد اس نے جو ہے نا سب کے سامنے خاموش ہو گئی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ رابطہ کیا اور اس نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میرا مسئلے کا حل صرف نکاح ہے، اگر میرا نکاح ہو جاتا ہے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایک عورت کے منہ سے یہ بات نکلنا بہت، میں کہتا ہوں، ہمت کی بات ہوتی ہے۔ میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کائنڈلی کوئی اچھا انسان آپ کی نظر میں ہے تو مجھے بتائیں۔ اب میں رشتہ کروانے کا کام نہیں کرتا، کروایا کوشش کی تھی، لیکن یار یہاں لوگ جھوٹ بہت ہیں، فراڈ بہت ہیں، ہم کسی کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے۔ میری نظر میں ایک اور مرد تھا۔ اب وہ جو مرد تھا اس کی بھی عمر تقریباً 30-31 سال کے قریب تھی، اور لگتا وہ ماشاءاللہ سے تھوڑا بڑا ہی تھا، لیکن میچور انسان تھا اور رسپانسبل بندہ تھا، پیسے والا نہیں تھا۔ یہ محترمہ تو بہت زیادہ الحمدللہ پیسے والی تھی، اور وہ انسان جو تھا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کوئی پہلی بیوی کے ساتھ اس کا کوئی تھوڑا سا تھا، ان کے مزاج نہیں آپس میں ملتے تھے، اور پہلی بیوی ریسٹرکٹڈ بھی بڑی تھی کہ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس نے سارا معاملہ میرے سامنے رکھا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑا سا ہنٹ اس بھائی کو دے دیا کہ بھائی اس طرح ایک بیوہ ہے، اور ان کا کہہ دیا کہ وہ ایک ہے۔ میرا کام یہیں تک ہے، میں نے دونوں کو جو ہے وہ کر دیا، آمنے سامنے کر دیا، اور میں پیچھے ہو گیا۔ 8 مہینے پہلے کی یہ بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ بعد میں ان کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ہاں مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ دونوں نکاح کرنے والے ہیں، کب کرنے والے ہیں، کیسے کرنے والے ہیں، کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے اس چیز پہ جب اس کا میسج آیا کہ سر میں بہت خوش ہوں، میں نے کال کی، عید مبارک کا میسج میں نے کال کی، پوری ان ڈیٹیل مجھے اس لڑکی نے بتائی کہ اب ہم اتنے خوش ہیں۔ 8 مہینے سے ہم نے نکاح کا فیصلہ کیا۔ شروع میں میرے گھر والوں نے بہت اعتراض کیا، جب میں نے فیصلہ کر لیا آہستہ آہستہ میرے گھر والوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس طرف جو اس کی وائف ہے وہ سٹل جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں خوش نہیں رہنے دے رہی، اور ہم نے
ایون اس لڑکی نے سپریٹ گھر کا ارینج کیا اپنے جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے. میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ دنیا کی ہر عورت جو ہے وہ پیسے پہ مرتی ہے. میں نہیں مان سکتا. اور میں یہ بھی نہیں مان سکتا کہ دنیا کی ہر عورت جو ہے وہ پرسنالٹی پہ مرتی ہے. کچھ ابھی بھی معاشرے میں بہت اچھی عورتیں ہیں جنہیں مرد کا صرف اور صرف ساتھ ہی چاہیے ہوتا ہے. اس کے رنگ سے فرق نہیں پڑتا, اس کے پیسے سے فرق نہیں پڑتا, اس کی پرسنالٹی سے فرق نہیں پڑتا. ابھی بھی اس معاشرے میں ہیں. میں اتنا خوش تھا ان دونوں کو دیکھ کر. اس مرد کی بھی انزائٹی ڈپریشن ختم ہو گیا اور اس عورت کی بھی انزائٹی ڈپریشن ختم ہو گیا. ہر مسئلے کا حل دو گولیاں نہیں ہوتی. ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ جلدی سو جانا نہیں ہوتا. ہر مسئلے کا حل مارننگ واک نہیں ہوتی. کچھ فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. جیسے ایک انسان کی زندگی میں دوسرے انسان کا ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم چاہ کر بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم چاہ کر بھی اس بات سے جو ہے نا وہ آنکھیں تو بند کر لیں گے, ہم وقتی طور پہ تو ٹریپ کر لیں گے, لیکن ہم پرماننٹ نہیں کر سکتے. یہی زندگی کی معاشرے کی سوسائٹی ہے. ہمارے اس معاشرے میں بیوہ بے سہاروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے. ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی بیوہ, جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو سفید کلر کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور اس کے بال منڈوا دیے جاتے ہیں, اور پوری زندگی وہ بیچاری اسی چیز میں گزارتی ہے. افسوس ہم ہندوؤں سے مسلمان تو ہو گئے لیکن ہم وہ مسلمان ہی نہ ہو سکے. ہمارا ایمان اس طرح سے ایمان ہی نہ ہوا. اس معاشرے میں ان کو کتنے چیلنجز ہوں گے, ان دونوں جنہوں نے دوسری شادی کر لی. کتنی باتیں ان کو ہوں گی. کل ان کو بچے جوان ہوں گے, پوری زندگی وہ باتیں سنتے رہیں گے. لیکن ایک طرف حلال کا رستہ ہے. یہ جتنے لوگ ان کو باتیں سنائیں گے, کل کو آخرت کو ان کو لتڑ پڑیں گے. ان کی جو ہے نا وہ سزائیں الگ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا. کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی بے سہارا عورت ہے جس کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, اس کا ساتھ بنے, اس کو سہارا دیں. اس معاشرے میں سہارے کی بہت اشد ضرورت ہے. آپ مالی مدد کس کس کی کر لیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. ایموشنل ہیلپ کا کیا کریں گے آپ؟ اب نامحرم بن کے تو کسی کی ایموشنل ہیلپ کر نہیں سکتے. آپ کتنی دیر اس کو سن لیں گے؟ سر, جب کوئی آپ کے کندھے پہ سر رکھتا ہے نا, عورت اور مرد کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ عورت 7 سال کی ہو یا 70 سال کی ہو, اور مرد 7 سال کا ہو یا 70 سال کا ہو, اٹریکٹ ہو ہی جاتے ہیں. کوشش کریں کہ زنا سے, گناہ سے بچیں. اللہ نے جو نیک راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ دیا ہے تو اسی پہ ہی چلیں. اور آپ نہیں سمجھ سکتے, میں پھر کہوں گا, آپ نہیں سمجھ سکتے ایک بیوہ کتنی ڈپریس ہوتی ہے, ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ڈپریس ہوتی ہے. وہ بیچاری کتنے ڈپریشن میں جاتی ہے, یہ آپ نہیں جان سکتے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے, کیا پتہ اللہ مجھے اسی بات پہ بخش دے کہ میں نے 2 لوگوں کو جوڑ دیا, میں نے وسیلہ بنا. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تبھی ہوتی ہے جب 2 لوگ آپس میں جڑتے ہیں. ٹک ٹاک پہ میں بہت زیادہ لڑکیوں کی ہیلپ کرتا ہوں. کیسے کرتا ہوں؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو یہاں تو یوٹیوب پہ وائرل تو نہیں ہوئی, ٹک ٹاک پہ وائرل ہو گئی. اس پہ مجھے اتنی لڑکیوں نے کمنٹ کیا کہ سر ہمارا ہسبینڈ ہے, کوئی 2 سال سے ہمارے سے ناراض ہے, کوئی 4 سال سے ناراض ہے. میں نے ان کو صرف صبر کی جو ہے نا وہ کہا کہ آپ صبر کریں اور آہستہ آہستہ دیکھیں آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. کچھ سٹیپس آپ کو بتائے تو وہ ان کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی. آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں, بس دوسروں کی زندگی میں آسانیاں لانا شروع کر دیں. اور بیواؤں کو, طلاق یافتہ کو اور ایسے مرد عورتوں کو اس معاشرے کا حصہ بنائیں. یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ویڈیو کا اختتام یہیں کرتے, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور زندگی نام کے ہاسپٹل کے لیے دعا کر دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.